السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچواں پروگرام اقسام حج کے بارے میں ہے آج کا پروگرام۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لی جائے کہ شرع میں حج کی 8 قسمیں ہیں یا اقسام ہیں۔ پہلی قسم حج قران ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے یا تشریح یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں اکٹھے ایک ہی احرام میں کیے جاتے ہیں، یہ حج قران ہے۔ حج قران کا حکم یا فائدہ یہ ہے کہ حج قران سنت نبوی بھی ہے، اس طرح حج کرنے والوں کو قربانی دینے لازم ہے، اس میں قربانی لازم ہوتی ہے۔ دوسرا حج افراد ہے، یہ صرف حج کے احرام باندھا جاتا ہے، یعنی فرد اکیلے کو کہتے ہیں، تنہا کو کہتے ہیں، یہ صرف حج کے احرام باندھا جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم اس کے بعد اس کا حکم یہ ہے کہ صرف حاجی کا احرام باندھا جاتا ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی بلکہ مستحب ہوتی ہے۔ تیسری قسم حج تمتع ہے۔ حج اور عمرے کا علیحدہ علیحدہ احرام اس میں باندھا جاتا ہے، دونوں ہی لیکن وقفے سے الگ الگ احرام میں۔ حج کے مہینوں میں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، اور ایام حج یعنی 8 ذوالحج میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ ان کی قربانی دم شکر کہلاتی ہے۔ بعض جو قربانی اپنے گھر میں دی جاتی ہے، عام پاکستانی عام طور پر یا دوسرے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ وہاں جو قربانی دی جاتی ہے وہ اس کی حج کی قربانی نہیں ہوتی بلکہ دم شکر ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہم حج کرتے ہیں۔ اب چوتھی قسم حج کی ہے اصلی حج، یعنی جو عین فرض عین ہے جو زندگی میں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ حج کا فریضہ ایسا ہے جو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے، چاہے کوئی انسان کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ ایک حج کے ادائیگی کے بعد اس کے باقی تمام یہ سارے حج نفلی ہی شمار ہوں گے۔ پانچویں قسم حج بدل ہے، وہ حج جو آدمی حج پر تو فرض نہیں بلکہ کسی دوسرے پر فرض ہوا۔ حج کرنے والے نے جس پر حج فرض ہوا ہے کی طرف سے اس کی خواہش اور حکم پر اس کے اخراجات پر یہ فریضہ سارے انجام دے رہا ہے، یعنی جو حج بدل کر رہا ہے۔ اس کا حکم فائدہ یہ ہے اگر کسی صاحب نصاب اور دیگر تمام شرائط حج پوری کرنے والے نے کسی سبب حج نہ کیا ہو اور اسی حالت میں وہ سخت بیمار رہنے لگا یا اس کا انتقال ہو گیا ہو اور اس نے فریضہ حج ادا نہیں کیا ہو، تو اس پر یا اس کے ورثاء پر فرض ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو حج کرائیں اور اس ضمن میں حج کے تمام خرچات برداشت کریں۔ بڑے لوگ جنہیں مناسک حج ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، اس قسم کے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنا حج بدل کروائیں۔ چھٹی قسم کا جو حج ہے وہ حج نفل ہے، یعنی حج پہلے بتا دیا گیا کہ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، تو حج نفل جو ہے وہ حج جو آدمی حج پر فرض نہیں، اس لیے کہ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، وہ پہلے وہ جو اس سے قبل ادا کر چکا ہے، بلکہ وہ اب اس اصل حج کے علاوہ حج کر رہا ہے، یا وہ جو حج پہلے حج کی اصل کے ہٹ کر وہ حج کر رہا ہے تو یہ حج نفلی حج کہلائے گا۔ بلکہ وہ اس اصل حج کے علاوہ حج کر رہا ہے، یا وہ حج جو پہلے سے حج کی سال کر چکنے والا شخص اپنی طرف سے کسی اور کو ثواب پہنچانے کی غرض سے حج کر رہا ہو، یعنی اپنا حج کر چکا ہے، اب کسی اور کی حج سے وہ نیت کرتا ہے، اس کی طرف سے حج کرتا ہے، تو یہ حج نفل ہوگا، چونکہ وہ اپنا حج تو ادا کر چکا ہے نا جی۔ اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ ایسا حج جو فرض حج ادا کر چکنے والا دوبارہ یا بار بار حج کرے، اگرچہ ایسے حج میں کوئی امر مانع نہیں ہے، تاہم کیا ہی اچھا ہو کہ صاحب استطاعت جو اپنا فرض حج ادا کر چکا ہو کسی غریب کی کوئی اہم جائز ضرورت کو اپنے نفلی حج پر خرچ ہونے والی رقم سے پوری کر دے، ایسے میں اسے حج سے کہیں زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بہتر صورت اترتی ہے۔
اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اور چھٹی 7واں حج حج اکبر ہے، یعنی ہر حج اکبر ہی ہوتا ہے جو ذوالحجہ کے ایام میں 10 یعنی 9 ذوالحجہ سے لے کر آگے چلتا ہے. جو حج جمعے کے روز ہونے والا حج افضل ضرور ہوتا ہے، حج اکبر بحال تو نہیں ہوتا. یہ کہ جمعے کا حج اکبر ہے، یہ غلط ہے، یہ عام لوگوں میں مشہور ہے، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور 8ویں قسم ہے حج اصغر کی. عمرے کو شرع اسلام میں حج اصغر کہا جاتا ہے، اور یہ حج اصغر کہلاتا ہے. اس کا حکم یا فائدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کو جمعہ کے روز کیا جانے والا عمرہ عام دنوں کے عمرے سے زیادہ ثواب کا حامل ہوتا ہے. یہ حج کی ہم نے اقسام بیان کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے، جو حاجی کر رہے ہیں ان کے حج کو قبول و مقبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کی کتاب کا لنک دیا جا رہا ہے. کتاب کا عنوان ہے تعلیمات حج. اس میں پوری تفصیل سے یہ کتاب ہے. کوئی صاحب اگر کتاب کا مطالعہ کرنا چاہے تو اس لنک پر کلک کر کے پوری کتاب پڑھ سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.